بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تم نے جو صبر کیا وہ لکھا جا چکا ہے۔ تم نے جو صبر کیا وہ لکھا جا چکا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی زندگی ایسی موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، دعائیں ادھوری لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے ہماری آہوں کو سنا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، تم نے جو صبر کیا وہ لکھا جا چکا ہے۔ وہ آنسو جو کسی کو دکھائی نہیں دیے، وہ تنہائی میں کی گئی دعائیں جو لفظوں میں بھی نہیں ڈھل سکی، وہ تکلیفوں میں جو کسی سے کہہ بھی نہ سکے، سب کچھ اللہ نے دیکھا ہے۔ کوئی بھی درد، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی قربانی بیکار نہیں جاتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا۔ جب تم نے کسی سے اپنے درد کو چھپا کر اللہ سے کہنے کا فیصلہ کیا، جب تم نے ہار نہ مان کر اپنے رب پر بھروسہ رکھا، اس پل اللہ نے تمہارے صبر کو لکھ لیا۔ جب دنیا نے تمہیں توڑا لیکن تم نے شکایت کے بجائے سجدے میں گر کر رونا بہتر سمجھا، یقین کرو وہ آنسو ضائع نہیں گئے۔ زندگی کی راہیں ہمیشہ پھولوں سے سجی نہیں ہوتی۔ کئی بار ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان کو صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ وہ روتا ہے، گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، لیکن پھر بھی چلنا پڑتا ہے۔ ایسے میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے صبر کرنا۔ صبر آسان نہیں، کبھی کبھی یہ ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے کچھ بکھر گیا ہو، جیسے دل میں ایک نہ بھرنے والا خالی پن رہ گیا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب صبر مشکل ہو جائے تب یہ یاد رکھنا، ہر وہ آنسو جو تم نے رات کی تنہائی میں گرایا، ہر وہ دعا جو تم نے دل میں دبا کر کی، ہر وہ درد جو تم نے کسی سے نہیں کہا۔ کبھی کبھی انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بولنے کے لیے لفظ نہیں بچتے، وہ اپنی تکلیف کسی سے بانٹ نہیں سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ اللہ سے امید باندھے رکھے تو جان لو کہ وہ ضائع نہیں جائے گا۔ صبر کی راہ آسان نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ لگتا ہے اب صبر کی طاقت ختم ہو گئی ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم درد کو محسوس نہ کرو، صبر تو یہ ہے کہ جب درد اپنی انتہا کو پہنچے تب بھی تم اللہ سے شکایت نہ کرو۔ جب تمہارے دل نے اپنی امیدیں کسی انسان سے جوڑ لی اور بدلے میں تمہیں تنہائی ملی، جب تمہاری خواہشیں ٹوٹ گئیں اور کوئی سہارا نہ رہا، تب بھی تم نے ہار نہ مانی۔ اللہ نے ہر وہ لمحہ لکھا ہے جب تم نے اپنے درد کو اسی کے حوالے کیا۔ جب تم اللہ کی خاطر صبر کرتے ہو تو یقین کرو اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعا ابھی قبول نہ ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اسے لکھ لیا ہے۔ جب تم نے اپنی تنہائی میں رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں لیکن تیرا ہی در چھوڑ کر کہاں جاؤں، اسی لمحے میں تمہارا صبر لکھا جا چکا تھا۔ شاید دنیا کو نہیں پتا کہ تم نے کیا کچھ سہا ہے، لیکن اللہ نے ہر اس رات کو دیکھا ہے جب تم نے اپنی تکلیف کو اس کے حوالے کیا۔ صبر کا انعام انتظار کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ دن آئے گا جب تمہارے صبر کا پھل تمہیں ملے گا، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے، تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیں گے۔ تم نے جو تکلیف سہی وہ کسی کی نظروں میں نہ آئی، لیکن اللہ کے نزدیک ایک ایک درد لکھا گیا۔ تمہاری وہ دعا جو تہجد میں رو کر مانگی تھی وہ گم نہیں گئی۔ تمہارا وہ صبر جو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ نے محفوظ کر لیا۔
تمہاری وہ تڑپ جسے تم نے دنیا سے چھپایا اللہ کے دربار میں درج ہو چکی ہے۔ جب دل تھک جائے تو یہ یاد رکھنا، اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتر دینے والا ہے، بہتر دینے کی تیاری میں ہے۔ اگر دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے تو یقین کرو کہ اللہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اگر صبر بھاری لگ رہا ہے تو یاد رکھو اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ جب صبر مشکل ہو جائے تب یہ یاد رکھنا، ہر وہ لمحہ، ہر وہ آنسو جو تم نے رات کی تنہائی میں گرایا، ہر وہ دعا جو تم نے دل میں دبا کر، ہر وہ درد جو تم نے کسی سے نہیں کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بولنے کے لیے لفظ نہیں بچتے، وہ اپنی تکلیف کسی سے بانٹ نہیں سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مضبوط ہے لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ اللہ سے امید باندھے رکھے تو جان لو کہ وہ ضائع نہیں جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچو، جس صبر سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا اس سے بڑی تسلی کوئی ہو سکتی ہے؟ صبر کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دکھی نہ ہو، یہ درد محسوس نہ کرو۔ صبر کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں لیکن تمہارا دل کہے یا اللہ مجھے تیری مرضی منظور ہے، تو سمجھ لو کہ یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے جنت میں ایسا مقام عطا کرتا ہوں کہ وہ دیکھ کر کہے گا کاش دنیا میں میری آزمائشیں اور بڑھ جاتی۔ یہ کیسی عظمت ہے کہ جس درد سے آج تمہارا دل بھاری ہے وہی درد کل جنت میں تمہاری بلندی کا سبب بنے گا۔ جب لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کئی بار انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت دعا کی، بہت رویا، لیکن میری دعا کیوں نہیں پوری ہوئی؟ دل میں سوال اٹھتا ہے کیا اللہ میری پکار سن بھی رہا ہے؟ لیکن یاد رکھو اللہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کبھی تمہاری دعا کو نظر انداز نہیں کرتا، یا تو وہ تمہاری دعا کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے یا اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، یا تمہاری دعا کو قیامت کے دن کے لیے سانجو دیتا ہے۔ جب صبر ٹوٹنے لگے تو یہ یاد رکھو، نمبر 1 اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمہاری تنہائی میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا ہر درد، ہر تکلیف اس کے علم میں ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ وعدہ ہے تمہارے رب کا، اگر تمہیں آزمایا گیا ہے تو تمہاری راحت بھی طے ہے۔ نمبر 3 تمہاری صبر کا بدلہ بیکار نہیں جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بنا حساب کے دیا جائے گا۔ جو تکلیف تم نے سہی اس کا بدلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ سے باتیں کرو، جب تمہیں لگے کہ اب اور نہیں سہ سکتے، جب صبر کا پیمانہ بھر جائے تو رات کے سناٹے میں اللہ سے بات کرو، سجدے میں گر کر اپنے رب سے اپنے درد کو کہہ دو، وہ تمہاری ہر بات سن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت رو کر اپنی دعا اس رب سے مانگو جس کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ایک دن آئے گا جب تمہارا ہر درد خوشی میں بدل جائے گا، وہ دن جب تمہاری دعائیں پوری ہوں گی، وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے صبر کا اتنا بڑا انعام دے گا کہ تم کہو گے یا اللہ میں نے جو صبر کیا وہ بیکار نہیں گیا، بس تھوڑا اور صبر کرو۔
کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک دن یہ صبر رنگ لائے گا۔ یاد رکھنا تمہارے ہر آنسو کی قیمت اللہ سے مانگی گئی، ہر دعا کی ایک میعاد ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچائے گا جہاں تمہارے دل سکون پا جائے، لیکن اس سے پہلے تمہیں صبر کی اس امتحان گار سے گزرنا ہوگا۔ تم نے جو صبر کیا وہ لکھا جا چکا ہے، اور اللہ کی یہاں لکھی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو تسلی دے سکی تو اسے اپنے دوستوں اور پریواروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو لائک کریں۔ اگر آپ اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے ہمیں کامنٹ میں بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو لا سکیں۔